الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے وعلیکم السلام اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اہؤلاء الذین اقسموا کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی جہد ایمانہم اپنی پختہ قسمیں انہم لمعکم کہ بے شک وہ البتہ تمہارے ساتھ ہیں حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین ضائع ہو گئے ان کے اعمال فاصبحوا خاسرین پس ہو گئے یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اور پچھلی آیت کریمہ جو کل ہم نے پڑھی تھی آیت نمبر 52 اور آج 53 نمبر آیت، تو ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا حال بیان کیا ہے۔ موضوع یہ چل رہا ہے کہ یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر نہیں چلنا چاہیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روکا ہے کہ مسلمان یہود و نصارہ کو دوست بنائیں۔ پتہ نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ اس وقت سروس ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ تو یہود و نصارہ سے دوستی کرنا اور یہود و نصارہ کی پیروی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جو یہود و نصارہ سے دوستی کرتا ہے کفار سے، تو وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ تو اس کی وضاحت کل گزر چکی ہے، وضاحت کے تفصیل کے ساتھ۔ تو ہم نے پڑھا پھر پچھلی آیت میں، آیت نمبر 52 میں، کہ منافق لوگ جو ہیں وہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اور وہ کیا دلیل دیتے ہیں کہ ہم یہود و نصارہ سے کیوں راہ و رسم رکھتے ہیں، کیوں یہود و نصارہ سے ہم تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ شاید کہ ہمیں کوئی مصیبت آ جائے تو ہمیں کفار سے دوستی کا فائدہ ہوگا کہ اس وقت ہم کفار سے مدد لیں گے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہمیشہ فتح یابی ہوں، کبھی مسلمانوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو کبھی مسلمانوں کا نقصان ہوگا تو پھر ہم یہود و نصارہ سے مدد لے لیں گے، کفار سے مدد لے لیں گے۔ تو یعنی منافقین وہ ایک طرف نہیں ہوتے، وہ مسلمانوں سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کفار سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، وہ تذبذب میں ہیں درمیان میں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ صحیح طریقے سے ان کے ساتھ ہیں نہ صحیح طریقے سے ان کے ساتھ ہیں۔ کبھی مسلمانوں کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی یہود و نصارہ اور کفار سے راہ و رسم بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ مسلمانوں کے حالات کسی وقت بھی کمزور پڑ سکتے ہیں، کسی وقت بھی مصیبت آ سکتی ہے۔ بھئی مصیبت تو کفار پر بھی آ سکتی ہے، ضروری تو نہیں کہ مسلمانوں پر ہی آئے۔ تو یہ تو اللہ کی آزمائش ہے، اللہ نے آزمائش کے وقت دیکھنا ہوتا ہے کہ مصیبت کے وقت کون راہ حق پہ قائم رہتا ہے۔ اگر مصیبت آئے مسلمانوں پر اور تم کفار کے ساتھ چلے گئے مصیبت کو ہلکا کرنے کے لیے، تو آزمائش تو پھر تم آزمائش میں کامیاب تو نہ ہوئے۔ تو یہ دلیل دینا کہ مشکل حالات ہو جائیں گے، مصیبت آ جائے گی، نقشہ ان تصیبنا دائرہ، یہ ہمیشہ سے منافق قسم کے لوگ، مرض نفاق اور شکوک و شبہات کا شکار لوگ ہمیشہ سے یہ دلیل پیش کرتے رہے ہیں، اور یہ دلیل ہمیشہ آج بھی پیش کی جاتی ہے۔
اللہ کے کسی حکم پر عمل نہ کرنا ہو، صریح اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہے ہوں لوگ، دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل میں اگر اس حکم پر عمل کریں گے تو معیشت ہماری خراب ہو جائے گی، ہمارا وہ جو گرے لسٹ میں نام آ رہا ہے وہ گرے لسٹ سے نام نیچے چلا جائے گا، کفار ہمارے مخالف ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو یہ دلائل ہمیشہ سے منافق قسم کے لوگ، مرض نفاق کا شکار لوگ، شکوک و شبہات کا شکار لوگ ہمیشہ سے پیش کرتے رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آئندہ سے کفار مکہ میں داخل نہ ہوں، اس وقت مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر کفار مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہوں گے، اگر کفار بیت اللہ میں نہیں آئیں گے، تو یہ بیت اللہ میں کفار کے آنے جانے سے ایک تجارت ہوتی ہے بہت زیادہ مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اب کفار اگر مکہ میں نہیں آئیں گے تو بہت بڑا نقصان ہوگا تجارت کا۔ تو اللہ نے وہاں جواب دیا اس کا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے ایمان والو، مشرک نجس ہیں تو وہ مسجد حرام میں اس سال کے بعد نہ آئیں۔ جب اللہ نے یہ حکم دیا تو بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس سے تجارت بند ہو جائے گی، نقصان ہوگا معاشی، تو اللہ نے اس کا جواب پہلے دے دیا قرآن میں، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہے تو اللہ تمہیں غنی کر دیں گے اگر اللہ نے چاہا۔ تو انسان کا یہ مزاج کہ جی اگر اسلام سے فائدہ ہوا تو اسلام سے فائدہ اٹھا لیں گے، اگر کوئی مشکل آئے تو یہود و نصارہ سے فائدہ اٹھا لیں گے، یہی تو نفاق ہے، یہی تو شکوک و شبہات ہیں۔ اور اگر ایک انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اچھے حالات ہیں تب بھی اللہ کا شکر، مشکل حالات ہیں تو صبر اور حوصلے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، انسان اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ کے ساتھ یہ تعلق برقرار رکھے۔ اگر اللہ نے مشکل بھیجی ہے تو نکالے گا کون؟ شیطان نکالے گا، اللہ معاف کرے، اللہ ہی نکالیں گے۔ تو جس اللہ نے مشکل بھیجی ہے وہی اللہ مشکل کو حل بھی کریں گے۔ تو یہ نفاق ہے کہ انسان مسلمان ہوتے ہوئے کفار سے راہ و رسم رکھے، یہ منافقین کا طرز عمل ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ قیامت تک جن لوگوں کا یہ طرز عمل ہے وہ دیکھ لیں، وہ اپنی طرف سے بڑی عقل مندی کرتے ہیں، یہ تو کفار کا رویہ ہے، یہ منافقین کا رویہ ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ تو تم کہتے ہو ہم کفار سے، یہود و نصارہ سے ہم اس لیے راہ و رسم رکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی مصیبت نہ آ جائے مسلمانوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو فتح بھی تو ہو سکتی ہے، کفار کو مصیبت آ سکتی ہے، پھر کیا کرو گے؟ وَإِنْ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، شاید کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دے مسلمانوں کو اور کفار کا نقصان ہو جائے، یہود و نصارہ کا نقصان ہو جائے، اور ہوا۔ بنو قینقاع یہودی، ان کو جلا وطن ہونا پڑا، بنو نذیر یہودی، ان کو جلا وطن ہونا پڑا، بنو قریظہ کو باقاعدہ قتل کیا گیا، ان کے مردوں کو، عورتوں کو قیدی بنایا گیا۔ مسلمانوں کو فتح ہوئی ہمیشہ، تو ان کی دلیل کہاں گئی؟ انہی کی الٹ پڑ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں شاید کہ اللہ فتح دے دے مسلمانوں کو، یعنی یا کوئی اور معاملہ کر دے، تو یہ لوگ جو اپنے دلوں میں نفاق چھپا رہے ہیں یہ اس پر نادم ہو جائیں گے، اور ایسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں ایمان والے، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ لوگ ہیں جنہوں نے قسمیں اٹھائی تھیں اللہ کی بڑی پختہ قسمیں، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ بے شک یہ تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی منافقین جب یہود کے ساتھ راہ و رسم بڑھاتے ہیں، کفار کے ساتھ راہ و رسم بڑھاتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ نتائج کے اعتبار سے تم سمجھتے ہو جو مسلمانوں کو نقصان ہوگا تو کفار سے ہم مدد لیں گے، مسلمانوں کو فتح ہو سکتی ہے، کفار کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ نتائج تو یہ ہیں، اس وقت تم نادم ہوگے، اس وقت تم شرمندہ ہوگے۔ اب جب منافقین اپنی اس دلیل کی وجہ سے کفار کے ساتھ ہوتے، کفار کے ساتھ راہ و رسم بڑھاتے، کفار کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، تو مسلمان جو ہیں وہ حیران و پریشان ہو جاتے۔ مسلمان منافقین کو جو در حقیقت اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، جو نمازیں پڑھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار بھی کرتے تھے، تو جب مسلمان، پکے مسلمان، ان منافقین کو یہود و نصارہ کے ساتھ، کفار کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھتے تو پریشان ہو جاتے کہ کیا یہی لوگ ہیں
جنہوں نے قسمیں اٹھا اٹھا کر کہا تھا، بڑی پختہ قسمیں. منافق جب قسم اٹھاتا ہے، منافق کو اصل میں بار بار قسم اٹھانی پڑتی ہے. کیوں قسم اٹھانی پڑتی ہے؟ کہ اس کو ثبوت دینا پڑتا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، میرا رجحان کافروں کی طرف نہیں ہے، میں تو کچھ مفادات کے لیے کافروں سے تعلق رکھتا ہوں. اسے بار بار اپنی صفائی دینی پڑتی ہے. اور جب منافق بار بار صفائی دیتا ہے تو قسم اٹھا کر صفائی دیتا ہے، اور پھر اسے بہت بھاری بھاری قسمیں اٹھانی پڑتی ہیں، بڑی پختہ قسمیں اٹھانی پڑتی ہیں. اللہ نے منافقین کی مثال بیان کی ہے قرآن میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ کو اس کی بات بڑی اچھی لگتی ہے، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو، یعنی وہ باتیں بڑی بنا کر اور بڑی مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے ظاہری طور پر بڑے بڑکے مارتے ہیں. آپ کو باتیں ان کی بڑی اچھی لگتی ہیں دنیا میں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، وہ بار بار اللہ کو گواہ بناتا ہے جو اس کے دل میں ہے. جی اللہ گواہ ہے میرے دل میں جو ایمان ہے اور جو میرے دل میں آپ کی محبت ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، وہ بار بار اللہ کو گواہ بناتا ہے جو اس کے دل میں ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا جھگڑالو کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا جھگڑا کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ جو بار بار قسمیں اٹھا اٹھا کر اللہ کو گواہ بناتا ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، جب یہ مسلمانوں کی مجلس سے نکلتا ہے تو فساد شروع کر دیتا ہے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، یہ کھیتی کو بھی تباہ کرتا ہے، نسل کو بھی تباہ کرتا ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس شخص کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر جا، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اسے انا اڑے آ جاتی ہے گناہ کے ساتھ. فَحَسْبُهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کو جہنم کافی ہے. وَبِئْسَ الْمِہَادُ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اللہ نے منافقین کے پول کھولے. تو اللہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ سے، کفار سے جو بھی دوستی کرے گا یہ منافقین کا طرز عمل ہے. اور جب تم منافقین کو یہود و نصارہ کے چرنوں میں بیٹھے دیکھو گے، مسلمان جب دیکھتے ہیں منافقین کو تو مسلمان حیرت سے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتے ہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو قسمیں اٹھایا کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمان ہیں. اور کہتے ہیں ایمان والے کیا یہی وہ لوگ ہیں، یعنی منافقین کو دیکھ کر، منافقین کو کفار کے پاس دیکھ کر مومن کہتے ہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قسمیں اٹھائی تھیں اللہ کی بڑی پختہ قسمیں، انہم لمعکم، کہ بے شک یہ تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہیں. اگر یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے تو کفار کے پاس بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال. فاصبحوا خاسرین، بس یہ لوگ ہو گئے خسارہ اٹھانے والے. یعنی دنیا میں یہ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں، کفار کو خوش کرنے کے لیے کہ کبھی مصیبت آئے تو کفار سے ہم مدد لیں گے، کفار کے پاس بیٹھتے ہیں، مسلمانوں کی نظروں سے گر جاتے ہیں. کیوں گر جاتے ہیں؟ جب مسلمان انہیں کفار کے پاس بیٹھا دیکھتے ہیں تو مسلمان حیران ہوتے ہیں کہ یہ تو اسلام کا دعویٰ کر رہے تھے. تو دنیا میں مسلمانوں کی نظروں سے گر گئے، اور آخرکار فتح کس کو ہوتی ہے؟ فتح بھی آخرکار مسلمانوں کو ہوتی ہے. اگر مسلمان اپنے ایمان پر پکے ہوں تو فتح بھی مسلمانوں کو ہوتی ہے. جو انہوں نے دلائل پیش کیے تھے منافق نے کفار کا ساتھ دینے کے لیے، دلائل بھی ان کے خلاف گئے، مسلمانوں کی نظروں سے بھی وہ گرے، اور دنیا میں غلبہ مسلمانوں کا ہوا، غلبہ بھی مسلمانوں کا ہوا. تو وہاں منافقین کی ذلت بھی ہوئی مسلمانوں کی نظروں میں، فتح بھی مسلمانوں کی ہوئی، دنیا بھی خراب ہوئی منافقین کی، اور آخرت تو ان کی ویسے ہی خراب ہے. آخرت کیوں خراب ہے ان کی؟ کیونکہ وہ منافق ہیں، کیونکہ وہ ظاہر میں کچھ ہیں باطن میں کچھ ہیں. اللہ فرماتے ہیں حبطت اعمالہم، اگر انہوں نے کوئی اچھے اعمال کیے بھی ہیں ان کے اعمال ضائع ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے تو کیے ہی نہیں. انہوں نے تو اپنے آپ کو ظاہری طور پر مسلمان ثابت کرنے کے لیے اچھے اعمال کیے ہیں. کوئی نماز روزہ اگر ان کا ہے وہ اللہ کے ہاں تو قابل قبول ہے ہی نہیں، وہ اللہ کے لیے وہ عمل ہے ہی نہیں، وہ تو عمل مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے ہے. مسلمانوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وہاں مسلمانوں کو ناراض کر رہے ہیں کفار کے پاس بیٹھ کر. دنیا میں بھی نقصان اٹھایا، آخرت میں نقصان اس لیے اٹھایا کہ ان کا عمل اللہ کے ہاں پہنچا ہی نہیں، ان کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوا ہی نہیں. تو دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ، والعیاذ باللہ. یہ ہے
کہ منافق اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، در حقیقت اللہ انہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو ان کی دنیا بھی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہے۔ یہی حال منافقین کا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، مسلمانوں کو فتوحات ہوتی رہیں، منافقین ذلیل ہوتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، تو دنیا بھی تباہ ہوئی، آخرت بھی تباہ ہوئی۔ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، پس ہو گئے یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے، تم میں سے جو مرتد ہو جائے اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب لے آئے گا اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو، یحبهم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ ذلیل ہوں گے۔ یہاں ذلیل سے مراد ذلت نہیں ہے، یہاں ذلیل سے مراد عاجزی، جھکنا، انکساری مراد ہے۔ مسلمانوں کے سامنے پیچھے پیچھے ہوں گے، مسلمانوں کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنے والے، مسلمانوں کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرنے والے، اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے ساتھ سخت، کافروں کے لیے عزیز، غالب اور سخت اور درست رویہ رکھنے والے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور نہیں وہ ڈریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے، بہت جاننے والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان کے ایمان کا واسطہ دے کر اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان والوں کو اپنے ایمان کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ایمان والوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر چلنا چاہیے، دین اسلام کے احکامات پر چلنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ منہ سے وہ اللہ رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، اور پھر وہ اسلام سے ہی پھر جائیں، وہ اسلام کے احکامات پر عمل نہ کریں۔ اللہ معاف کرے، باقاعدہ وہ اسلام سے مرتد ہی ہو جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کسی کو اسلام سے مرتد نہیں ہونا چاہیے، کسی کو اسلام سے پھرنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی پھرے گا تو اس کا نقصان اللہ کو نہیں ہوگا، اس کا نقصان اسلام کو نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی اللہ رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے اس دعوے کو سچا ثابت کرنا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے روگردانی نہیں کرنا چاہیے، اور اسلام سے مرتد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی اسلامی احکامات پر عمل نہ کرے یا اسلام سے ہی پھرنے کا اعلان کر دے تو اس کا نقصان سراسر اسی کو ہی ہے، اللہ کو یا نبی کو یا مسلمانوں کو یا اسلام کو نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کہیں گے کہ اللہ کو نہیں ہے، مسلمانوں کو ہو سکتا ہے، میں کہتا ہوں مسلمانوں کو بھی نہیں ہے، اسلام کو بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے دین کی مدد اللہ نے کرنی ہے۔ جب اللہ کے دین کی مدد اللہ نے کرنی ہے تو اسلام کو کسی کے پھرنے سے کیا نقصان ہے؟ نہ اللہ کو کوئی نقصان ہے، نہ نبی کا کوئی نقصان ہے، نہ مسلمانوں کا نقصان ہے، نہ اسلام کا نقصان ہے۔ آپ کہیں گے نہیں مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، مسلمانوں کو نقصان نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کو نقصان کسی کے مرتد ہونے سے نہیں ہوتا، مسلمانوں کو نقصان ان کے اپنے اسلام پر صحیح طریقے سے عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر کچھ لوگ پھر بھی جائیں، کچھ لوگ مرتد بھی ہو جائیں، کچھ لوگ اللہ رسول کی بات ماننے کا دعویٰ کر کے اللہ رسول کی بات نہ بھی مانیں، تو اس کا نقصان اللہ کو، نبی کو، اسلام کو، مسلمانوں کو نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اگر نقصان ہے تو مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل نہ کرنے کا نقصان ہے۔ اگر دین پر عمل کرنے والے تھوڑے بھی ہوں
تو اللہ نے تو مدد کرنی ہے، اللہ نے تو وعدہ کیا ہے مدد کا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مجھے آپ بتائیے کہ کتنے تھوڑے لوگ تھے جو بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئے ہیں۔ اللہ کے ہاں تو یہ نہیں ہے کہ کوئی جماعت چھوٹی ہے کوئی جماعت بڑی ہے تو اللہ نے بڑی جماعت کی مدد کرنی ہے، یہ نہیں ہے۔ چھوٹی جماعت ہے وہ بھی بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، اللہ کے حکم سے بڑی جماعت ہوتے ہوتے مغلوب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے ہاں تو قلت و کثرت، اللہ کے ہاں تو وسائل ہیں کہ نہیں ہیں، ان کی اہمیت نہیں، اللہ کے ہاں تو اہمیت ایمان کی، اللہ پہ توکل کی اور کوشش کی ہے، مدد تو اللہ نے کرنی ہوتی ہے۔ تو کبھی مسلمانوں کو کسی کے مرتد ہونے سے، کسی کے دین پر عمل نہ کرنے سے نقصان نہیں ہوتا، مسلمانوں کو نقصان ہوتا تو اپنے رویے کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر مسلمان اپنے دین پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہیں، کوئی مرتد ہوتا ہے ہوتا رہے، کوئی سازش کرتا ہے کرتا رہے۔ یہودیوں سے زیادہ سازش کون کرے گا؟ کفار سے زیادہ۔ اللہ نے فرمایا ہے لن یضروکم الا اذی، کہ یہ یہودی تمہیں تھوڑی تکلیف کے علاوہ نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر یہ تم سے لڑیں گے بھی پیٹھیں پھیر کر یہی بھاگیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں ہوگی، لیکن یہ کب ہوگا؟ اگر مسلمان صحیح طریقے سے اسلام پر عمل پیرا ہوں۔ اگر مسلمان ہی اسلام پر عمل پیرا نہیں ہے تو یہودی آگے تو لگائیں گے مسلمانوں کو، جیسے لگایا ہوا ہے۔ مسئلہ یہودیوں کا نہیں ہے، ان کی سازشوں، مسئلہ ہمارا اپنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بڑے واضح انداز میں توجہ دلاتا رہا ہوں، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم صبر کرتے رہو، تم اللہ سے ڈرتے رہو تو تمہیں ان کی چال کوئی نقصان نہیں دے سکتی۔ تو نہ کسی مسلمان کے دین سے پھرنے سے اسلام کو کوئی نقصان ہوتا ہے، نہ کسی کی معصیت اور کسی کی نافرمانی سے اسلام کو کوئی نقصان ہوتا ہے، نہ مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے، نقصان اس شخص کا اپنا ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو مرتد ہو جائے اپنے دین سے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ایسے لوگوں کی جو اپنے دین سے مرتد ہو جائیں۔ اللہ کیا کریں گے؟ اللہ دوسری قوم کو لے آئیں گے، ان قریب اللہ لے آئیں گے ایسی قوم کو جس کی صفات وہ ہیں جو آگے بیان ہو رہی ہیں۔ 4 صفات اللہ نے بیان کی ہیں جو بڑی بہترین صفات ہیں مسلمانوں کی۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے دین سے پھر جائے، اللہ ان کو چھوڑ کر دوسری قوم کو لے آئیں گے جن کی بڑی بہترین صفات ہوں گی۔ اذان کے بعد بیان کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو پھر جائے اپنے دین سے، تو کیا ہوگا؟ اللہ کو، نبی کو، اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان نہیں ہوگا، بلکہ کیا کریں گے اللہ ایک اور قوم کو لے آئیں گے۔ وہ قوم پھر ان مرتد لوگوں کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ وہ کیسی قوم ہوگی؟ وہ ایسی قوم ہوگی، ان کی 4 صفات اللہ نے بیان کی ہیں۔ یہ چاروں صفات ایسی ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، اور یہ صفات مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ وہ صفات کیا ہیں؟ ان قریب اللہ ایسی قوم کو لے آئیں گے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یعنی مسلمانوں کو کیسا بننا چاہیے؟ مسلمانوں کو ایسا بننا چاہیے کہ اللہ ان سے محبت کرے۔ اور اللہ کیسے مسلمانوں سے محبت کرے گا؟ جب مسلمان اللہ سے محبت کریں گے۔ تو مسلمانوں کے لیے سب سے محبوب اللہ رب العالمین کی ذات ہونی چاہیے۔ اگر مسلمانوں کے لیے سب سے محبوب اللہ کی ذات ہو تو اللہ بھی ایسے مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے نیک لوگوں کی۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ تم اگر اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ تمہارا ذکر کریں گے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اور جو بندہ اللہ کے ساتھ برا گمان رکھتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، تو اللہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے، اللہ اسے بھول جاتے ہیں۔ تو جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ اسے محبت کریں گے، پہلی صفت۔ تو اس کے اندر جو اللہ کی محبت ہے، ہم کہتے ہیں اللہ ہم سے کیسے محبت کریں گے؟ اصل چیز ہے ہم اگر اللہ سے محبت کریں تو آٹومیٹک اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ ایک ایمان والے کے لیے سب سے زیادہ محبوب اللہ رب العالمین کی ذات ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید اللہ کی محبت میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے بعد پھر سب سے زیادہ محبت نبی سے ہوتی ہے۔ انسان کی باپ، ماں باپ، اولاد، اپنی جان سے بھی زیادہ نبی سے محبت ہوتی ہے۔
اور سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ سے وہ محبت کریں گے اور اللہ بھی ان سے محبت کریں گے، اور جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اپنے دل میں ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت اسے نصیب ہوتی ہے، اسے باقاعدہ اس کا بہترین ذائقہ اسے نصیب ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح حدیث ہے کہ 3 لوگ ہیں کہ جنہیں ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ان میں سے پہلا شخص وہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس کو دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب ہوں۔ یہ پہلی صفت ہے اس شخص کی کہ جسے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ اور دوسری صفت ہے کہ اگر وہ کسی سے محبت کرے دنیا میں تو وہ اللہ کے لیے کرے، اس کا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے بغض ہو۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ کفر میں جانے کو، مرتد ہونے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے وہ آگ میں جانے کو ناپسند کرے۔ یہ 3 لوگ ہیں جنہیں ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ تو پہلی صفت، اگر کوئی لوگ مرتد ہو جائیں، اللہ کے دین پر عمل نہ کریں، تو اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ ان کو شکست دے کر ایسے قوم کو لے آئیں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ دوسری صفت اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ مومنوں کے لیے پیچھے پیچھے ہوں گے، کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ یہ دوسری صفت ہے اللہ کے نیک بندوں کی، اور یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ تیسری صفت یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ جہاد کے فضائل آپ کے سامنے ہیں، اور جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے آج مسلمان ذلیل ہوئے ہوئے ہیں۔ ولا یخافون لومۃ لائم، چوتھی صفت کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ کیا مطلب؟ یعنی دین پر عمل کرتے ہوئے لوگ جتنی انہیں باتیں بنائیں، انہیں لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور جس بندے کو دین پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کی ملامت کی پرواہ ہو جائے تو یہ پھر بری صفت ہے، اچھی صفت نہیں ہے۔ نیک لوگوں کی صفت یہ ہے کہ دین پر عمل کرتے ہوئے، داڑھی رکھی ہے آپ نے، لوگ ملامت کرتے ہیں کرتے رہیں، نماز کوئی بندہ پڑھتا ہے، لوگ ملامت کرتے ہیں کرتے رہیں، لوگ مولوی کہتے ہیں کہتے رہیں، لوگ فنڈامنٹل بنیاد پرست کہتے ہیں کہتے رہیں، شلوار آپ کے ٹخنوں سے اوپر ہے، یا دین کے کسی حکم پر آپ عمل کرتے ہیں، وہ چھوٹا حکم ہے دین کا، یہ بڑا حکم ہے، تو اگر لوگ ملامت کرتے ہیں لوگوں کو ملامت کرنے دیں۔ آپ کو اس پر راضی ہونا چاہیے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے کبھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا چاہیے، یہ بہت بڑی صفت ہے۔ اور جو اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرے تو بہرحال یہ بڑی قابل مذمت صفت ہے۔ ایک بندہ لوگوں کی ملامت کی وجہ سے نیکی کو چھوڑ دے، بندے کو تو فخر ہونا چاہیے کہ لوگ میری مخالفت کر رہے ہیں اللہ کے دین کی وجہ سے، سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگ میری مخالفت کر رہے ہیں، تو میں اللہ کے ہاں اپنے اس عمل کو پیش کروں گا اور اللہ کے ہاں مجھے اس کا اجر ملے گا۔ تو یہ بہرحال یہ چیز آسان نہیں ہے، یہ چیز مشکل ہے کافی، یہ ساری چیزیں مشکل ہیں، اور بہرحال جنت بھی کوئی آسان نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے بھی انسان کو مشکل کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ یہ فضل دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، یہ چیزیں اتنے آرام سے نہیں ملتی ایک مومن کو۔ تو بہرحال اگر کچھ لوگ مرتد ہو جائیں تو اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا جس کی یہ صفات ہوں گی۔ تو دیکھیے کہ اس دور میں، جس دور میں ارتداد کا کوئی امکان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ارتداد کی بات کی، اور کچھ ہی عرصے بعد بہت سارے لوگ مرتد ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد قرآن کی بات سچی ثابت ہوئی۔ اللہ کے تو علم غیب میں پہلے سے ہی تھا، تو اللہ نے بتا دیا کہ جو مرتد ہوتا ہے تو وہ اللہ رسول کا، مسلمانوں کا نقصان نہیں کرتا، اپنا نقصان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر کے اچھے لوگ لے آتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ لوگوں نے ارتداد کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کی، اور ان کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پھر اچھے مسلمانوں کو غلبہ دیا۔ فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے، بہت جاننے والے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون،
سوائے اس کے کہ نہیں تمہارا دوست تو اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان والے ہیں۔ کون ایمان والے؟ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔ تمہارے دوست اللہ بھی ہے اور اللہ کا رسول بھی اور ایمان والے بھی، اور یہ ایمان والے وہ ہیں جو نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رکوع کریں۔ پتہ لگا جو نماز نہ پڑھے، زکوٰۃ نہ دے، وہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ تو تمہارے دوست اللہ، رسول اور ایمان والے جن کی یہ صفات ہوں، یہ تمہارے دوست ہیں۔ یہ اللہ کیوں فرما رہے ہیں کہ تمہارے دوست یہ ہیں؟ یہ اللہ اس لیے فرما رہے ہیں اگر کوئی یہ بات کہے کہ میں اگر یہود و نصارہ سے دوستی نہ کروں تو میں اکیلا رہ جاؤں گا دنیا میں، مجھے دنیا میں نقصان ہوگا۔ اگر میں یہود و نصارہ سے دوستی نہ کروں تو کس سے کروں؟ پھر مجھ سے دوستی کون کرے گا؟ کافر لوگ غالب ہے دنیا کے اندر، کافر لوگ زیادہ ہیں، مسلمان تھوڑے ہیں، مسلمان کمزور ہیں۔ تو اگر میں کفار سے راہ و رسم نہ بڑھاؤں، منافق جو کہتے تھے، پھر میں کس سے راہ و رسم بڑھاؤں؟ اللہ نے اس کا جواب دیا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں کفار سے راہ و رسم بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم کفار سے دوستی ختم کر دو تو تمہاری دوستی کس سے ہوگی؟ بجائے اس کے کہ تم کہو کہ ہم اللہ کے دوست ہوں گے، اللہ تمہارا دوست ہوگا اللہ کے نبی تمہارے دوست ہوں گے، اور ایمان والے تھوڑے ہیں تو کیا ہے، ایمان والے تمہارے دوست ہوں گے جن کی یہ صفات ہیں کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور اصل دوستی تو یہی ہے، اصل تعلق تو یہی ہے۔ کفار کا تعلق کیا تعلق ہوا؟ اصل تعلق تو اللہ رسول کا تعلق ہوا، ایمان کا تعلق ہوا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو دوست بنا لے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور ایمان والوں کو، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو یاد رکھو کہ اللہ کا گروہ ہی غالب ہے۔ مسلمان تھوڑے ہیں تو کیا ہوا؟ تھوڑے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیشہ سے مسلمان تھوڑے ہی رہے ہیں، ہمیشہ سے اللہ کے گروہ میں لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ تھوڑے لوگ ہی غالب آتے ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کتنی تھوڑی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آتی ہیں اللہ کی اجازت سے۔ اور پھر ان لوگوں کو اللہ نے کتنا بڑا اعزاز دیا کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک شیطان کے گروہ کے لوگ ہیں اور ایک اللہ کے گروہ کے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر یہ حزب اللہ میں، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ تو قلت و کثرت سے نہیں ڈرنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے مسلمان تھوڑے ہیں، اگر ہم کافروں سے دوستی نہیں کریں گے تو ہم دوستی کون کرے گا؟ اللہ کریں گے۔ اللہ کے رسول سے دوستی ہونی چاہیے اور ایمان والوں سے دوستی ہونی چاہیے، اور جو لوگ اللہ رسول سے اور ایمان والوں سے دوستی کریں تو وہ حزب اللہ ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، وہ اللہ کا گروہ ہے۔ یہ وہی بات ہے، یعنی گویا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کفار سے دوستی چھوڑ دو اور اللہ رسول اور ایمان والوں سے دوستی کرو، جو یہ رویہ پیش کرے وہ حزب اللہ ہے۔ کفار سے دوستی چھوڑنی ہے، چاہے کفار ہمارے رشتہ داری کیوں نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو سورہ مجادلہ کے اندر زیادہ زور کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مجادلہ کے اندر لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت کریں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کریں۔ کبھی بھی ایک مومن جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والے کفار سے دوستی نہیں کر سکتا، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں، بیٹے کیوں نہ ہوں، بھائی کیوں نہ ہوں، رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے پوتے، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں تو تمہیں ان سے راہ و رسم نہیں رکھنی۔ ایک مسلمان ان سے دوستی نہیں کر سکتا، چاہے وہ تمہارے رشتہ داری کیوں نہ ہوں، باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں۔ کس سے دوستی کرنی چاہیے؟ ایمان والوں سے دوستی کرنی چاہیے، اللہ سے دوستی کرنی چاہیے، نبی سے دوستی کرنی چاہیے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ کن لوگوں کے دلوں میں؟ جو اللہ رسول سے دوستی رکھتے ہیں، اور آخر میں ان کو یہاں بھی حزب اللہ قرار دیا، یہ حزب اللہ ہیں۔